کئی سالوں سے پاکستان نے اپنے آپ کو ایگریکلچر اکانومی سمجھا. اس حوالے سے ہم نے کام بھی کیا ہے. اس حوالے سے بہت چیلنجز بھی ہوئے. مختلف پوٹینشیل ہیں, مختلف علاقے ہیں جہاں آپ ٹیپ ان کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ماؤنٹنز ہیں, ٹرینز ہیں, وہاں پر ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. اب پاکستان آ کر ایک اور علاقے پہ نظر ڈال رہا ہے اور بڑی گہری نظر ڈال رہا ہے, اور وہ یہ پانی ہیں. ان کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ کیا ہوتی ہے بلو اکانومی اور کس طرح کراچی پورٹ ٹرسٹ نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک دم سے ڈیولپمنٹ دکھائی ہے. جس وقت میں کراچی آ رہی تھی, کچھ لوگوں سے میں نے بات کی, وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ ایک دم سے ایکٹیویٹی آپ کو بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں. یہ عام لوگ تھے, ٹیکسی ڈرائیورز تھے, مختلف کام کرنے والے لوگ تھے. ظاہر ہے کراچی میں لوگ اپنے بزنسز کے لیے, اپنے روزگار کے لیے آتے ہیں. ان کے لیے ایسی کوئی بھی خبر اچھی خبر ہوتی ہے. آپ اگر پچھلے کچھ مہینوں کے ٹرینڈز کو دیکھیں, آپ کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حوالے سے, پاکستان کی بندرگاہوں کے حوالے سے ایک اپورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پروفیشنلزم, ایکسلنس, اس کے ساتھ ساتھ یہ پکا ارادہ کہ لیٹس ٹیپر انٹو اٹ. دیکھیں کہ یہاں پر کیا کیا ایسے پوٹینشیل ہیں, کیا کیا ایسے معاملات ہیں. اسی لیے بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی ہیں. ڈیجیٹائز کیا گیا ہے, ماڈرنائز کیا گیا ہے, ٹیرف کو کم کیا گیا ہے. کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں, جو اوپر لے کے جائیں گے پاکستان کی اکانومی کو. کراچی سے پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہے, اور یہاں پر جو ترقی اب آپ دیکھیں گے آئندہ ہونے والے دنوں میں, اس کی ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کو کراچی میں بھی نظر آئے گا اور پھر پاکستان میں بھی نظر آئے گا. کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ میں جدید آلات کی تنصیب اور استعداد میں اضافے سے کنٹینر ہینڈلنگ کی صلاحیت بہتر ہوئی ہے. کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل, ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینلز اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کی جدید کاری اور آپریشنل استعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. Recent months with all this development, have you also attracted transshipment? Yeah, for the transshipment, this is also one of the initiatives of the Honorable Prime Minister and then also Honorable Minister and also Deputy Chairman. Also, the customs and all the government bodies now they are focusing on how to bring the more transshipment to the Karachi port. That's why also the government also released some incentive to the shipping line to bring the more transshipment. So also we are working very closely with our customer, and then we introduced the incentive from the government to them and to bring the more the transshipment. So we can observe some transshipment is still coming. So let it start coming in, and then comparing with the last year and then before last year, our transshipment volume is increasing. Some of the shipping line, they already start some the transshipment regularly every week, and then they will bring this one to the China and then to the Red Sea and then come. This is the ongoing. So we believe it will be getting better and better. So in the coming days, it will be like a transit, or like an alternate to transit at airport. Yes. Also, not only transshipment, also as I told you, Karachi port will be potential port for the transit cargo. Transit is similar with the transshipment. Right. Some of the customers, they're using our port to bring their cargo to the CIS countries. Okay. So there are many landlocked countries, right? They need Karachi port to support to bring import and export their cargos. So now there is some the conflict is almost a little bit stagnant, but in the future everything is settled. Also the transit volume will be heavily increased in the future. Yeah. Modernization and digitization facilities میں ایک بہت اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرمینل ہر طریقے سے ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ٹرمینل ہے. آپ کو تھوڑا سا اس سے ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. میرے پیچھے پورٹ ہیلتھ کاؤنٹر ہے, اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں امیگریشن کاؤنٹر ہے, وہاں پہ ارائیول کے لیے کاؤنٹرز ہیں, ادھر امیگریشن کاؤنٹر ہے جو کہ انٹرنس کے لیے ہے. سو اسی طریقے سے تھرو آؤٹ دس ٹرمینل ہم نے دیکھا سیکیورٹی چیکس سے لے کے بیگیج کلیئرنس سے لے کے جو سروسز ہیں وہ بہت ہی ہائی کوالٹی کی پرووائڈ کی گئی ہیں. اس سے پہلے یہ اس قسم کا رینوویٹڈ ماڈرنائز سسٹم نہیں تھا پاکستان میں, اور اس کی اہمیت کو
جانا گیا، اس لیے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ توجہ دی گئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو آؤٹ اٹس اے ویری نائس اینڈ کلین فیسلٹی. آلسو یہ فلی آپریشنل ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یہ فیسلٹی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھرو آؤٹ دیکھا کہ کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیے جانے کا طریقہ کار ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیسلٹیز پرووائڈ کریں اپنے لوگوں کو، تاکہ بزنس کے لیے یا ٹریول کے لیے بہت ضروری ہے. ایک بہت بڑا ہمارا جو یہاں پر ایسٹ ہے وہ ان زائرین کا ہے جو یہیں سے ایران جاتے ہیں. 2 دن میں آپ ایران پہنچ سکتے ہیں فیری سروس کے تھرو، جو کہ ایک بہت بڑا لوگوں کا انفلیکس ہے جو جانا چاہتا ہے، جن کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ ہے. فیریز کی بحالی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اسپورٹ کی ایکٹیویٹی بھی بڑھتی چلی جائے گی. وزارت بحری امور نے بندرگاہوں کی ڈیجیٹلائزیشن، پورٹ کمیونٹی سسٹم، جدید کارگو سکینرز اور الیکٹرانک وی برجز کے نفاذ کے ذریعے کارگو کلیئرنس کو مزید مؤثر بنا دیا ہے. کنٹینرز کی بروقت کلیئرنس، پورٹ ڈیل ٹائم میں کمی اور 24 گھنٹے آپریشنز کے باعث درآمدی اور برآمدی سرگرمیوں میں مزید بہتری آ رہی ہے. ایس اے پی ٹی کے روز روم میں اس وقت میں موجود ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سک رہے ہیں ورک از ان پروگرس. ہم لوگوں سے بات بھی کریں گے، ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ڈسٹرب نہ کریں. ہم نے مسلسل دیکھا کہ دن رات کی محنتوں کے بعد آپ اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم تو السلام. آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ جی اب ہمارے پاس ویسل لگا ہوا ہے. اور ویسے یہ جو سارے آپ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی جی یہ ویسل لگا ہوا ہے نا، یہ بھی لگا ہوا ہے. اب ہم جو ہے نا بوم ڈاؤن کر رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا یہ ویسل اس کو کہتے ہیں؟ جی یہ جو ہے نا جہاز لگا نا یہ بھی لگا. یہ تازہ فریش یہ کہاں سے آیا ہے؟ یورپ سائڈ سے. اچھا یورپ سائڈ سے. اور یہ ابھی لگا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. جی ابھی ہم جو ہے نا ابھی جو ہے نا بوم ڈاؤن کریں گے گرین کو پراپر طریقے سے اپنی لگا کے نا اس بے کے اوپر کہ مجھے کہاں لگانا کس بے میں لگانا. یہاں سے پتا چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے پتا چل رہا ہے کون سے بے میں. اور آپ نے بس یہاں سے مانیٹر کرنا ہے. بالکل یہاں سے اس مانیٹر. سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری پوسٹنگ اس سے آپریشن ہوتا ہے ہمارا. اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اسی وقت جہاز آیا ہے اور ان کے کنٹینرز کو وہ ویسل کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. اچھا یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ آئیں گے کنٹینرز؟ نہیں یہاں ویسٹ نظر آ رہا ہے. یہ بوم جو ہے نا ڈاؤن ہو رہی ہے. اب یہ جو بوم ڈاؤن ہو جائے گا نا بالکل 0-0 ہو جائے گا. اچھا جب یہ 0-0 ہو جائے گا تو کیا؟ یہ بوم ڈاؤن ہو رہی ہے نا یہ ٹھیک ہے. اوکے. تو اس کے اوپر آپ لوگ مسلسل اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ جی جی مسلسل. بالکل میں اس کو دیکھتے ہیں کہ جب آتا ہے کنٹینر اس کو کہاں پہ ڈاک کرنا ہے اور پھر اس میں سے اتر کے یہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے یوزلی؟ یہ جیسے کنٹینر ویسل کے اوپر گرین آ جاتی ہے تو جیسی ڈسچارجنگ ہم لوگ کرتے ہیں، لوڈنگ بھی کرتے ہیں ڈسچارجنگ بھی کرتے ہیں، اتنا ٹائم. اور اب سب کچھ کرینز کے تھرو ہوتا ہے. پہلے یہ مینولی ہوا کرتا تھا مگر اب تبدیلی آئی ہے کہ یہ سب کچھ اب کرینز کے تھرو ہوتا ہے. اور آپ کیا نام بتائیں اپنا؟ محمد شفیق. محمد شفیق صاحب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہیں سے ہی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور یہ جو سسٹم دیا ہوا ہے نا یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. جیسے یہ ویسل برتھ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ آپ کے سامنے دوسرا بھی ویسل برتھ ہو رہا ہے، ٹھگ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے یہ برتھ اٹیں گے ہم لوگ بوم ڈاؤن کریں گے. بوم ڈاؤن کا کیا مطلب ہے؟ بوم ڈاؤن یہ ہے کہ ہم لوگ آپریشن میں لیں گے. پھر یہ اسپیڈر نظر آ رہا ہے، اس کے تھرو جو ہے نا ہم لوگ اس کے تھرو کنٹرول کریں گے اور اس کی مدد سے جو ہے نا کنٹینر کو ہینڈل کریں گے ہم لوگ. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہاں سے ایسے کنٹینر کے اوپر سے جا کے بھی پار دیں گے؟ جی بالکل، کیونکہ یہاں سے چاہے ٹوین کنٹینر ہو چاہے 40 کنٹینر ہو، لوڈنگ ہو ان لوڈنگ ہو، دونوں اس کی مدد سے جو ہے نا یہ مین کیمرے ہیں 8 نمبر اور 9 نمبر، اس کی مدد سے جو ہم لوگ کنٹینر کو ہینڈل کرتے ہیں. اور 20-40 کا بتا دیتے ہیں کنٹینر ٹوین. اچھا کنٹینر 20 2 کنٹینر 20 ایک ساتھ جو ہے نا ہم لوگ ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں. 20 کے ہیں. اچھا جی 2 جا سکتے ہیں گھنٹے یا 40 کا ایک ہو یا 40 کا ایک اٹھا سکتے ہیں. 40 کا اس اسپیڈر سے 40 کا ایک اٹھا سکتے ہیں اور 20 کا جو ہے نا 2 اٹھا سکتے ہیں. تو یوزلی آپ جو کنٹینر دیکھتے ہوں گے کبھی وہ 20 کے ہوتے ہیں لیکن 40 کے میکسیمم بڑے والے ہوتے ہیں. پھر یہاں سے یہ آگے ادھر آپ آ کے ان کو رکھ دیتے ہیں؟ جی بالکل، یہاں سے ہم لوگوں کے پاس اپنی کمپنی کے انٹرنل جو ٹریکٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ شفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ہی فیسنیٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ. ہم آپ کو کوئکلی اس کا راؤنڈ دکھا دیتے ہیں. یہاں سے پھر آپ تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے. یہاں سے ابھی ان کنٹینرز کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں تک پہنچے ہیں. اور یہاں سے پھر اب یہاں یہ فائنل پارکنگ ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی اس وقت وہ بات بھی کر رہے ہیں. یو کین سی دیٹ ان کی اس وقت وہاں پہ بات ہو رہی ہے. سو اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہاں سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ابھی ویسل آپریشن اسٹارٹ کریں گے. ابھی جہاز اسٹارٹ ہوگا. ابھی جہاز برتھ ہوا ہے
थोड़ी देर में काम स्टार्ट होगा इस पे। तो ये यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये क्या है? ये हमारे पास कंटेनर है, ये हमारी बर्थ है। अभी यहाँ से चले जाएंगे? नहीं, हम इन्हीं कंटेनर्स पे काम करेंगे, इन्हीं को पहले डिस्चार्ज करेंगे पोर्ट पे, ठीक है। फिर दूसरे लोडिंग होगी कुछ देर बाद। ठीक है, राइट। अब यहीं से आगे जाएंगे। रोज रूम लाइक रोज एज इन गुलाब, हमने आपको उसका पूरा ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन रूम से ये तमाम ह्यूज ऑपरेशन जिसमें बहुत सारे जहाज हैं यहीं से मॉनिटर होते हैं, यहीं से इनका तमाम सिस्टम आगे चलता है।